نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر یہ کرم فرمایا کہ اس مالک کائنات نے ہمیں جو ہے اچھی بات اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم آپ کو ایک نوجوان ہی نیک اور بڑے چل کر جو ہے بہت ہی عالی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ایک نوجوان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ جہاں وہ رہتے تھے وہاں کوئی بہت بڑا مدرسہ یا کوئی بڑے عالم نہیں تھے۔ ان کی والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ زندہ تھی۔ انہوں نے والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی بغداد جاؤں اور وہاں مدرسے میں داخل ہو جاؤں، میں وہاں پڑھنے کے لیے جاؤں اور مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کروں۔ کیا کروں؟ بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں بڑے بڑے مدرسے تھے اور وہاں بہت بڑے عالم دین اور بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولی رہتے تھے۔ نوجوان نے اپنے والدہ سے عرض کیا کہ اچھی اماں مجھے اجازت دیجئے کہ میں علم حاصل کروں۔ اماں جان، بے پڑھا لکھا آدمی جاہل کہلاتا ہے، جو علم حاصل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ جاہل کہلاتا ہے، اور جاہل کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جاہل اندھوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے نہ دین کی۔ اماں جان، جہالت ایک طرح کی موت ہے۔ جہالت کیا ہے؟ ایک طرح کی موت ہے، ایک طرح کے اندھیری ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ علم زندگی ہے اور علم والے کا نام دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ علم والوں کا نام روشن کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں بھی عزت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر علم نہیں ہو تو ہم کیسے پتہ چلے گا کون سی نماز کب ہے نا؟ کون سی نماز میں کیا پڑھنا ہے نا؟ روزے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو علم کے بغیر انسان جان نہیں سکتا۔ اس لیے علم جو ہے بہت بڑی نعمت اور بہت ضروری ہے نا؟ علم سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ والدہ جو ہے ان کی بہت نیک تھی، اللہ کو یاد کرنے والی تھی، رات دن اللہ کے قرآن شریف پڑھنا ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا شوق عطا فرمایا، خدا کا شکر ادا کیا، اور علم جیسی قیمتی چیز کا شوق ان کے بچے کو ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، کسی بری بات کی لت نہیں لگی، نا؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان بچے کو علم کی توفیق دے دی، ہے نا؟ کسی غلط طریقے میں نہیں چلے۔ تو اللہ جو ہے ان کی والدہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نیک بیوی کے پاس 40 اشرفیہ تھی، نا؟ جمع کر کے رکھی تھی اس نے پیسے، ہے نا؟ کہ اپنے بچوں کا جو ہے کام آئے گا، اللہ اپنے بچے کے لیے اس نے جو جمع کر کتنی اشرفیہ رکھی تھی؟ 40 اشرفیہ رکھی تھی، اور ان کی کل یہی پوجی تھی، اتنا سارا جمع کر کے رکھی تھی، اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ والدہ صاحبہ نے اپنے نیک بچے کے سفر کے لیے توشہ تیار کیا، اور یہ 40 اشرفیہ ان کے آستین کے بغل میں اس طرح سیدھی کہ وہ بغل میں چھپ جائے۔ کیا ہو جائے؟ وہ بغل میں چھپ جائے۔ جب سفر کا سامان تیار ہو گیا اور والدہ نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو خدا کے حوالے کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اس کو دل میں جو ہے ہمیشہ جگہ دینا، اور اس پر عمل کرنا۔ ایک بات کیا کی اس کی والدہ نے؟ کہ میں تم کو ایک بات کی
نصیحت کرتی ہوں، یہ ہمیشہ کیا کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا، اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ نصیحت کیا ہے کہ بیٹا جب بھی تم بولو گے تو سچ بولنا، جب بھی بولو گے تو تھوڑا کم کریں۔ یہ والا ہی ہو ہے 6 چمک لو، 6 چمک تو جب کیا کرنا ہے، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دلاتا ہے۔ سچ کیا کرتا ہے، نجات دلاتا ہے، اور سچ سے انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ سچ سے کیا ہوتا ہے، انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے، اور سچ انسان کی جان کو بچاتا ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ سچ بولنا، کیا کرنا، سچ سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ریل نہیں تھی، گاڑیاں اور موٹریں اور بسیں نہیں تھی، لوگ اونٹ اور گھوڑوں پہ کیا کرتے تھے، پیدل یا گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، چلتے تھے، چونکہ چوروں اور ڈاکوں کا بہت خطرہ رہتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ساتھ سفر کیا کرتے تھے، ایک ساتھ مل کر جو ہے ایک ساتھ مل کیا کرتے تھے، وہ سفر کیا کرتے تھے، اس کو قافلہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا، قافلہ کہا جاتا تھا۔ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، یہ نوجوان بھی اس قافلے کے ساتھ ہو گیا، قافلہ چلتا رہا۔ ایک روز ایک پہاڑ کے پاس سے قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک اس پر ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ کیا کر دیا، ڈاکو نے حملہ کر دیا اور سارے قافلہ کا مال و سامان لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو نے اس نوجوان کو بھی گھیر لیا اور سارا سامان جو ہے چھین لیا، اور اس کے پاس آ کر پوچھا اس نوجوان سے کہ تیرے پاس اور کیا ہے؟ ڈاکو نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کتنی ہیں؟ 40۔ نوجوان بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ ڈاکو نے کہا تو مذاق کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کرتا۔ نوجوان کو بار بار اپنی ماں کی نصیحت یاد آ رہی تھی کہ میری پیاری اماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ کیا بولی تو اس کی امی نے؟ ہمیشہ سچ بولنا۔ نوجوان سوچ رہا تھا میں ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جو لڑکا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے گویا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں جاتے ہیں؟ یہ علم کا راستہ بہت بڑا راستہ ہے نا، جو علم کے لیے نکلتا ہے وہ جنت اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا، جنت کا راستہ، اور فرشتے بھی جو ہے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا ثواب کا کام ہے، فرشتے بھی اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے پر بچھاتے ہیں۔ نوجوان دل میں کہہ رہا تھا میں عالم بننے جا رہا ہوں، عالم نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، میں نبیوں کا وارث بننے جا رہا ہوں۔ عالم جو بنتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ حافظ، اور عالم بنتا ہے وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نوجوان خیال کر رہا تھا کہ میں سید ہوں، میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہوں، مجھے جھوٹ بولنا کسی طرح جو ہے زیبا نہیں۔ 40 اشرفیہ کو کیا، اگر جان بھی جاتی رہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں۔ ایسا نیک اور فرما بردار بچہ تھا وہ کہ جب ماں نے نصیحت کی تو اس نے جو ٹھان لیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، سچ ہی بولنا ہے، اور سچ ہی بولوں گا۔ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کوئی خوف ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تاریخ کی بات یہی ہے کہ خوف اور خطرے کے وقت بھی سچ بولنا۔ نوجوان دل دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا اور اپنے ارادے کو مضبوط کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا ڈاکو اس کے پاس پہنچا اور اس نے نوجوان کا ہاتھ جھٹک کر کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ نوجوان نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کیا ہے؟ نوجوان نے ایسی لاپرواہی اور اطمینان سے جواب دیا کہ ڈاکو حیران رہ گیا۔ وہ اول سمجھا کہ مجھ سے یہ مذاق کر رہا ہے، پھر خیال کیا کہ مذاق کا کیا موقع ہے، جب بڑے بڑے آدمی بدحواس ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تو اس نوجوان کی کیا ہمت ہو سکتی ہے
کہ ڈاکوؤں سے مذاق کرے۔ اس نے حیران ہو کر یہی سوچا اس نوجوان کو سردار کے پاس لے چلوں، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ وہ ڈاکو نوجوان کو سردار کے پاس لے کر گیا۔ اور ڈاکو کیا کر گیا؟ سردار کے پاس لے کر گیا اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ سردار کو حیرت ہوئی، اس نے غور سے نوجوان کے سردار کو حیرت ہوئی، اس نے غور سے نوجوان کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سیدھا سادہ نوجوان، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، معلوم ہوتا تھا سمجھ اور نیکی کا پتلا ہے۔ سردار نے بڑے تہذیب اور شرافت سے پوچھا، صاحبزادے تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا، میرا نام عبدالقادر ہے، میرا نام عبدالقادر ہے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ سردار نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں بغداد شریف جا رہا ہوں۔ سردار نے کہا، بغداد جا کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سردار نے پوچھا، اچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ سردار نے کہا، بیٹا وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ دکھ تو نہیں رہتا نا وہ، تو پوچھا وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ نوجوان نے کہا، یہ بغل کے نیچے میرے آستین میں میری والدہ نے سی دی تھی۔ سردار نے کہا، ارے بیٹا تم تو بہت سیدھے ہو، ایسی چھپی ہوئی چیز کو یوں بتا دیا کرتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، ہاں ہاں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس بات کو سن کر ڈاکو کے سردار کے دل پر بہت اثر کیا، جیسے وہ خواب غفلت میں سو رہا تھا، اب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور وہ دل میں کہنے لگا، یہ نوجوان بچہ اسلام کا حکم اتنا پابند ہے، حکم کا اتنا پابند ہے، اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بچہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کو تیار نہیں، اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی مشق کراتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، خود بھی رات دن جھوٹ بولتے ہیں اور خدا کے مخلوق کو تباہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو ستاتے ہیں، ان کی گاڑی کمائی کو برباد کرتے ہیں۔ ایسی زندگی پر لعنت ہے۔ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نا، وہ ڈرنے لگا اللہ سے، اور اس کی وجہ سے اس کی ندامت سے اس کا سر نیچا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ وہ کھڑا ہو کر شریف نوجوان کو اس نے سینے سے لگایا اور معافی مانگنے لگا۔ اب شریف نوجوان کو بھی جوش آ گیا، اس نے درد بھرے انداز میں کہا، تم مجھ سے معافی مانگتا ہے؟ کوئی چیز نہیں، خدا سے معافی مانگو، جس مخلوق کو آپ پریشان کرتے ہو اس سے توبہ کرو۔ ڈاکو کے سردار نے اس شریف نوجوان کے ہاتھ پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ ایک نیک آدمی کی طرح رہنے کا اس نے وعدہ کیا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کی، تمام قافلہ والوں سے معافی مانگی، جو کچھ سامان لوٹا تھا سب واپس کر دیا، اور یہ سب اللہ کے نیک بندے بن گئے نا۔ ایک سچ نے اللہ نے ایک سچ کی وجہ سے اللہ نے سارے ڈاکو کو توبہ کی توفیق دے دی، سارے کے سارے نیک۔ اس لیے میرے پیارے بچوں اور طلبہ دھیان سے اس کو سمجھے اور سنیں۔ اگر یہ نوجوان سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے، تو ان میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ ان کے چہرے پہ گھبراہٹ ہوتی۔ ڈاکو ان کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس کے پاس کچھ اور بھی ہیں، وہ نوجوان کو مارتے پیٹتے، ممکن تھا کہ جان سے مار ڈالتے، اور تلاشی بھی لے کر رقم بھی لے لیتے، اور رقم بھی ختم ہوتی اور جان بھی چلی جاتی، مگر سچائی نے نوجوان کو نجات دلا دی۔ اس شریف نوجوان کی جان محفوظ رہی، عزت محفوظ رہی، بلکہ بہت اور بڑھ گئی، اشرفیہ محفوظ رہی، اور قافلہ والوں کا مال و اسباب واپس ملا۔ عمر بھر کے چوروں اور ڈاکوؤں نے توبہ کی، وہ سچے اور نیک مسلمان بن گئے۔ یہ تمام باتیں سچائی کی برکت سے ہوئی۔ کس کی وجہ سے ہوئی؟ کہ جو انسان سچ بولتا ہے نا، جھوٹ سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیشہ سچ بولو،
جو بات دل میں ہو وہی ٹھیک ٹھیک زبان سے کہہ دو، اور جو بات بیان کرو ٹھیک اسی طرح بیان کرو جیسا تم نے اسے دیکھا یا سنا ہو۔ یہ پڑھ چکے ہوگے کہ اس فرشتہ صفت شریف نوجوان کا نام سید عبد القادر جیلانی تھا۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ کیا بن گئے یہ؟ اللہ کے ولی بن گئے۔ اولیاء اللہ کے سرتاج ہو گئے، اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ سارے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو پیران پیر اور پیروں کے پیر یعنی بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، پیر و دستگیر کہتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید عبد القادر صاحب جیلانی کے طفیل میں ہم سب کو سچائی کی توفیق بخشے، سچا مسلمان بنائے۔ انہیں جو ہے انہی کو کہتے ہیں غوث پاک، ہے نا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر غوث پاک ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا نوازا کہ ولیوں کے سردار بن گئے۔ کیا بن گئے یہ؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں نصیحت لینا ہے کہ ہم جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ درود شریف دیکھو، کوئی جو ہے شرارت سے جھوٹ بھی بولتا ہے نا، مذاق سے، تو کتنا نقصان ہے۔ ایک لڑکا تھا جو بہت شریر اور بدماش تھا، ہے نا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو شرارت سوچی، اس نے شور مچا دیا کہ بھیڑیا آیا۔ لوگ سب دوڑ سے دور سے آئے دوڑ کر کہ وہاں نہ بھیڑیا تھا نہ شیر۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ لوگ بھاگے آ رہے ہیں، وہ ہنسنے لگا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ مذاق کیا تھا۔ لوگ ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک یہ روز سچ مجھ بھیڑیا آ گیا۔ لڑکے نے شور مچایا، لوگوں نے اس کا شور سنا مگر سمجھے کل کی طرح پھر آج مذاق کر رہا ہوگا، کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا۔ بھیڑیا بکریاں بھی لے گیا اور لڑکے کو بھی زخمی کر دیا۔ لڑکے کو کیا کر دیا؟ زخمی کر دیا۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، یاد رکھو، لڑکے نے جھوٹ بول کر اپنا بھروسہ اعتبار کیا کر دیا؟ اس نے اعتبار کھو دیا تھا۔ اس لیے ہمیں کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہے نا۔ آس پاس میں یہاں بیٹھے تو ٹھیک ہے، لیکن جو کوئی بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں یا گھومنے کے لیے گئے ہیں، ہے نا، اور وہاں پہ جھوٹ بولنا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے اور وہ لوگ کہیں تو جھوٹا ہے، کل چھوڑ دو، ہم ندی کے سامنے کھیل رہے ہیں نا، اچانک ہم نے مذاق میں میں گر رہا ہوں، جب آ کے لوگوں نے دیکھا تو یہ تو صحیح سلامت ہے، پھر خدا نہ خواستہ کہیں گر گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے جو ہے مذاق سے بھی کہیں پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہے نا۔ جھوٹ جو ہے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کی بکریاں بھی گئی اور زخمی بھی ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بتایا کہ زبان جو ہے، زبان کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ زبان زبان جو ہے چھوٹی سی چیز ہے۔ کیا ہے زبان؟ چھوٹی سی چیز ہے، بدن کا چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس کی ذرا سی حرکت میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ کسی کو گالی دے دی یا کوئی غصے کی بات کہہ دو، وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات زبان سے نکلتی ہے اور پوری جماعت غصہ ہو کر لڑنے لگتی ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ اگر زبان ذرا سی چیز ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ اگر تم نے کسی کو برا کہہ دیا، اس نے تمہیں پیٹ دیا اور تو زبان تو بچ گئی مگر بدن پٹ گیا، اس کا ہر ایک جوڑ چکنا چور ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سویرے بدن کا ہر ایک حصہ زبان سے کہتا ہے خدا کے لیے ٹھیک رہو۔ کیا رہو؟ اس لیے کہ تیری ہی وجہ سے جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں نا، تیری ہی وجہ سے جو ہے ہم نے جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، شکایت پہنچتی ہیں۔ اس لیے جو ہے جب بھی صبح ہوتی ہے تو زبان کو کیا کہتا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ زبان کو روکو اور زبان کی حفاظت کرو۔ اس کو ہر وقت نہ کوئی موقع نہ چلنے دو، پہلے دماغ سے سوچ لو پھر زبان سے کہو۔ زبان کو دماغ کے تابع رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان کو روکنا بہت ضروری ہے، اور نہیں روکے تو یہ بہت جو ہے نا
ہم کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو، جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت سی اچھی اچھی باتیں بتائیں، پھر آپ نے زبان پکڑ لی۔ آپ نے زبان کیا کی؟ پکڑ لی، اور فرمایا معاذ اس سے ڈرتے رہنا۔ اس سے کیا کرتے رہنا؟ ڈرتے رہنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان سے کیا ڈرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم جانتے نہیں ہو اس زبان کی کرتوتوں سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی زبان ہے نا جو تمہارے آپس میں جھگڑے کرواتی ہے، یہی زبان ہے جو تم کو عزت دلاتی ہے، یہی زبان ہے جو تم سے لوگ عزت کریں گے، یہی زبان ہے جو تم سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ زبان ہی سب کچھ کرواتی ہے، اس لیے زبان کو صحیح رکھنا، جب بھی بولے تو اچھی بات بولنا، تاکہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے وجہ سے کسی کو جو ہے مصیبت نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کہ کوئی جو ہے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے جب بھی زبان سے کوئی بات بولے تو اچھی بات بولے، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، دیکھو یہ کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا نیک بچہ ہے۔ تو زبان بہت بڑی چیز ہے، زبان کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو یہ زبان ہم کو عزت دلائے گی، اور اسی زبان سے ہم گالیاں دیں گے، ہے نا، بیکار چیزیں جو ہے بکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری۔ ہم نے ابھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ معاذ تم جانتے نہیں اس زبان کی ہی وجہ سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بولو تو اچھی بات بولو، نہیں تو خاموش رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اس سے بچنے کی، ہے نا، اور زبان کی حفاظت کرنے۔ ایک بادشاہ اور دو وزیر، ایک بادشاہ اور دو وزیر۔ چین کے ایک بادشاہ کا ذکر ہے، کسی انگریز پر اس کو غصہ آ گیا، اس نے انگریز کے قتل کا حکم دے دیا۔ انگریز نے جب دیکھا کہ وہ مرنے والا ہے، اس نے انگریزی میں بادشاہ کو گالیاں دی۔ کیا کہ اس نے انگریز کو انگریزی میں بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، بہت برا بھلا کہا، بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، بادشاہ انگریزی نہیں جانتا تھا، اس کے وزیر انگریزی پڑھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ایک وزیر سے دریافت کیا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے کہا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے آدمی غصہ کو دبا لیا کرتے ہیں، بڑے آدمی غصے کو یعنی پی لیا کرتے ہیں، دبا لیا کرتے ہیں، اور مجرموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ مجرموں کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بادشاہ کو رحم آ گیا اور اس نے مجرم کو معاف کر دیا۔ دیکھو وزیر کتنا نیک تھا نا، سوچا کہ چلو اس کی جان کو بچا دیا نا۔ جب بادشاہ نے پوچھا کیسا تھا، ارے بادشاہ یہ تو آپ کو گالیاں دیا، اس سے تو اور غصے آ جاتا نا وہ۔ لیکن بادشاہ کتنا سمجھدار تھا، ایک کی جان بچانے کے لیے اس نے جو ہے کیا کہا کہ بادشاہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجرموں کو کیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے اور اپنے غصے کو پی لیا کرتے، دبا لیا کرتے۔ تو بادشاہ کو کیا ہو گیا؟ رحم آ گیا۔ ایک دوسرا وزیر بھی انگریزی جانتا تھا، اس نے فوراً بادشاہ سے عرض کیا جہاں پناہ ہم لوگ ہجومت کھاتے ہیں، وفاداری ہمارا فرض ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے، جو بات ہو اس کو ٹھیک ٹھیک کہیں۔ یہ انگریز آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے منہ پھیر لیا اور کہا آپ کے سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے، آپ کے سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے۔ بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس جھوٹ سے کسی کی آپس میں جو ہے نا کیا ہو جائے، جھگڑے چھٹ جائے، ہے نا، آپس میں محبت اور صلح پیدا ہو جائے، وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے نا۔ کیا ہے بولو؟ یاد رکھو میرے عزیز طلبہ اور میرے پیارے بچوں، لڑائی جھگڑا دشمنی و نفرت بہت بری باتیں ہیں۔ اگر سچ سے یہ برائیاں پیدا ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ، صلح صفائی بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اگر ان کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو جائز ہے۔ کیا ہے نا؟ اگر ہم نے دیکھا بہت جھگڑے ہو رہے کسی کا، اگر ہمارے وہاں پہ جھوٹ بولنے سے کیا ہو جائے، آپس میں جھگڑے ختم ہو جائے تو وہاں پہ جائز ہے۔ کسی کی جان جا رہی ہے، دیکھو اسلام کتنا آسان ہے نا، کہیں کہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے وہاں جھوٹ بھی جائز ہے۔ آئیے آپس میں اتنا مار پیٹ کے آپس میں خون ریزی ہو جائے نا، قتل ہو جائے، خون خراب ہو جائے، تو اگر ہم نے وہاں پہ کوئی بات ایسی بول دی حالانکہ وہ جھوٹ ہے، اس کی جان بچے، تو وہاں پہ کیا ہے، جائز ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ سکھا، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ کہیں پہ جہاں پہ شریعت نے ہمیں جو ہے چھوٹ دیا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کی جان جا رہی ہو یا بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا آپس میں میاں بیوی کے طلاق ہو سکتا ہے، ایسے موقع پر جو ہے ہمارے جھوٹ بولنے سے
کسی کی جان بچتی ہے. ہمارے جھوٹ بولنے سے کسی کا آپس میں سنا ہوتا ہے تو کہیں کہیں پہ جھوٹ بولنا جو ہے جائز ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس چیز کو بھی ہم دھیان رکھیں. اب ہمیں اور آپ کو کس طرح رہنا ہے نا، یہ بھی ہم کو اسلام نے سکھایا. کیا سکھایا ہے؟ ہاں. تم پڑھ چکے ہو اسلام میں پاکی اور صفائی کی بہت تاکید ہے. اسلام میں کیا ہے؟ پاکی اور صفائی کی بہت تاکید ہے. لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھو. چاہیے کیا چاہیے؟ ہم سب مسلمانوں کو، انسانوں کیا چاہیے؟ خاص کر کے اپنے بچوں کو، اسکول کے بچے ہو، مدرسے کے بچے ہو، کہیں کے بھی ہو، تو کیا ہے؟ پاکی اور صفائی بہت ضروری ہے. کتاب، قلم، دوات جو ہمارے جس سے ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر ایک چیز کو صاف ستھری رکھو. کتاب پر بے ضرورت کچھ مت لکھو، ہے نا، اور اس کے ورقوں کو خراب مت کرو. اور جس قلم سے تم لکھتے ہو یا کسی چیز کا کتاب پر رکھنا بے ادبی ہے نا. کتاب میں کوئی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے. ایسا مت کرو. قلم اور تمہارے جو ہے لکھنے والے چیز کو صاف کرنے کے لیے الگ کپڑا رکھو. کیا کرو؟ قلم کو صاف کرنے کے لیے الگ کپڑا رکھو. ایسا نہیں کہ جو ہے جزدان ہے قرآن کا اسی سے ہم صاف کر دیے ہے نا. چٹائی سے کیا کر دیا ہم نے؟ چٹائی سے صاف کر دیے. جس چیز میں ہم تو فرمائیے یہ بے ادبی ہے، اس کے لیے الگ کپڑا رکھو، صاف رکھو، ہے نا. کوئی چیز صاف نہ کرو. اگر ہاتھ میں یا کپڑوں پر روشنائی لگ جائے تو فوراً جا کر دھو لو. کیا کرو؟ اس کو انہیں کہ بے ادبی کر رہے، چٹائی میں لگا دیے، کہیں دفاع میں دیے، بے ادبی کی بات ہے. اس کو جا کر فوراً دھو لو. اسکول یا مدرسہ یا مکان کی دیواروں یا کھڑکیوں پر یا نہ جو ہے دروازوں پر یا میز یا کرسی پر یا کتاب پر لکھنا بہت برا ہے. یہ دیکھو آج ہمارا حال کتنا گندا ہے نا. ٹیپائی پہ لکھ دیتے ہیں، کتابوں کے اندر جا کر لکھ دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ دیوار پہ لکھ دیتے ہیں. یہ گندی عادت ہے. کیا ہے یہ؟ ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم بچیں. جو گندے بچے ہوتے ہیں، نالائق لڑکوں کا کام ہے، تم ایسا ہرگز مت کرو. اپنا کمرہ صاف رکھو. جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کمرے کو صاف رکھنا، اس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے. کمرے کے ہر چیز کے قاعدے اور قرینے سے رکھے جائیں اور گرد و غبار صاف کرتے رہو. جس جگہ بیٹھو اسے صاف کر لو. سونے کے بستر کو لیٹنے سے پہلے روزانہ صاف کر لو. کیا کرنا؟ بستر کو روزانہ صاف کر لینا چاہیے. جب باہر جاؤ یا باہر سے آؤ تو کپڑے اور جوتے وغیرہ جھاڑ لو. کیا کرنا چاہیے؟ جھٹک لینا چاہیے. ہو سکتا کوئی کیڑا ہو یا کوئی چیز آ گیا ہو. اپنے چپل کو مدرسے میں آنے سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے کیا کرو؟ اس کو جھٹک لو. چہرہ صاف کر لو. جوتے اتار کر کرینے سے یعنی اچھے سے رکھو. بے جگہ مت تھوکو. کہیں بھی نہیں تھوکنا. جہاں تھوکنے کی جگہ ہے کہ یہاں سے تھوک رہے کھڑکی میں، وہاں جا کر تھوک رہے نہیں، بلکہ جو جگہ ہے نالا وہیں پہ جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ تھوکنا چاہیے، ہے نا. کمرے یا جہاں پہ جگہ وہاں نہیں تھوکے. باہر جا کر تھوکو یا کچھ جگہ بنا ہے تو وہاں پہ تھوکنا چاہیے. دیوار، دروازے یا کھڑکی پہ مت تھوکو. ناک صاف رکھو. ناک میں بار بار انگلی مت ڈالو. ناک صاف کر کے اپنے کپڑوں یا آستین یا میز، کرسی یا چارپائی، فرش یا دروازے سے مت پوچھو. ناک پوچھنے کے لیے کوئی کپڑا الگ سے رکھو. کیا کرو؟ ناک پوچھنے کے لیے کپڑا الگ سے رکھنا چاہیے. یا بیٹھنے اٹھنے کی جگہ کے کنارے پر جا کر ناک صاف مت کرو، ہے نا. بلغم نکالنا یا گندی چیز، یہ گندی بات ہے. ناخنوں کا بڑا رہنا، ہے نا، یہ بھی جو ہے غلط طریقہ. ہاتھ سے مکھی مارنا عیب کی بات ہے. دانتوں سے ہونٹ کو بار بار کاٹتے یا دانتوں سے ناخن کترنے کی عادت بھی بری عادت ہے. کیا ہے یہ؟ ان سب عادت کو ہمیں چھوڑنا ہے. بیڑی، سگریٹ یا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، کھانا پینا، یہ بہت خراب چیزیں ہیں. ان سے ہم سب کو بچنا ہے. اس سے منہ گندا ہوتا ہے، دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، تندرستی خراب ہوتی ہے نا. آج بچے لوگ جو گندی عادت لگا لیتے ہیں، گٹکا کھاتے، کیا کھاتے، یہ سب گندی عادت، گندی باتیں ہیں. اس سے دانت خراب ہوتے ہیں، ہے نا، اور فضول خرچ بھی ہوتے ہیں. اس قسم کی تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنا ہے. انگلیاں چٹکانا، ہے نا، جمائی کرنا، ہے نا، اس قسم کے تمام غلط طریقوں سے بچیں.